إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وزهد فيما عند الناس يحبك الناس. معزز سامعین کرام، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، حمد و ثنائی و بڑائی و بزرگی و یکتائی و تنہائی لائق و سزاوار ہے اس وحدہ لا شریک خالق کائنات کے لیے جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، غفار بھی ہے، ستار بھی ہے، جبار بھی ہے، قہار بھی ہے اور ذو الجلال والعرش المجید بھی ہے، جس نے ہم سب کو اس دنیا میں پیدا کیا اور پیدا کر کے یوں ہی جانوروں کی طرح بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو اس دنیا میں مبعوث کیا۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً بالخصوص آقا و مولا و ملجا مدنی تاجدار جناب آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر اور جس کا نام نامی اسم گرامی احمد و محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
میرے عزیز ساتھیوں اور ملت کے اسلامی نوجوانوں، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اس دنیا میں پیدا کیا اور پیدا کر کے ہمیں اس دنیا میں بھیجنے کا جو مقصد ہے وہ بھی بتا دیا ہے، لیکن انسان کی یہ فطری خواہش اور یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کو گزارنے اور دنیا کی زندگی کو اطمینان اور سکون کے ساتھ اور دیر تک اس دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے دن رات محنت اور کوشش کرتا ہے، اس دنیا کی ساز و سامان سے اپنی زندگی کو آراستہ کرتا ہے۔ ہر شخص کی یہ فطری خواہش ہوتی ہے کہ وہ ان کی زندگی، یہ دنیاوی زندگی پرسکون اور اطمینان کے ساتھ گزرے، اور اسلام نے آسودگی سے ممنوع قرار نہیں دیا ہے۔ ہاں، اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنا اور اس دنیا میں اپنی زندگی بسر کر کے اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کرنا، یہ اگر بھول جاتا ہے انسان تو وہ اس دنیا میں بڑا ہی دھوکے میں ہے۔ آج کے جمعہ میں میں آپ لوگوں کے سامنے دنیا کی حقیقت کے بارے میں کچھ باتیں بیان کروں گا کہ انسان کی یہ فطری خواہش اور یہ تمنا اور یہ آرزو ہوتی ہے کہ یہاں رہ کر اپنے لیے آسائش کے سامان مہیا کر لے اور اطمینان اور سکون کے ساتھ زندگی گزارے، لیکن نہیں میرے بھائیوں، یہ حسین و رنگین دنیا، یہ عیش و عشرت کے سامان، یہ بھڑکیلے لباس، یہ چمچماتے ہوئے زیورات، یہ ہنستے مسکراتے اور قہقہات لگاتے ہوئے چہرے، اور یہ بھڑکیلے لباس اور یہ پھلوں اور پھولوں سے لدے ہوئے باغات اور یہ لمبی چوڑی سڑکیں کس سے اچھے نہیں لگتے؟ کون اس سے دیکھ کر للچاتا نہیں؟ کس سے یہ تمنا نہیں ہوتی کہ دنیا کی زندگی کبھی ختم نہ ہو؟ کس سے یہ خواہش نہیں ہوتی کہ ہم برابر دنیا کی زندگی سے لطف اندوز ہوتے رہیں، کبھی زندگی ختم نہ ہو اور ہم اس دنیا میں برابر پر لطف اندوز ہوتے رہیں؟ لیکن یہ حقیقت نہیں کہ یہ ساری چیزیں فانی ہے، سب ایک دن ختم ہو جانے والی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، ہم روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ یہاں بچہ جوان ہوتا ہے اور جوان بوڑھا ہوتا ہے اور ایک دن دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سے پودے اگتے ہیں، اپنے شباب کو پہنچتے ہیں، پھر مرجھا جاتے ہیں، سوکھ کر ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا کھیل و تماشا اور لہو و لعب کے سوا کچھ نہیں، یہ دنیا نظر فریبی ہے، یہ چند دن کی چمک ہے۔ اس دنیا کی دھوکے میں نہ آنا۔ اس دنیا کی حقیقت اللہ رب العالمین کے نزدیک کیا ہے، اس دنیا کی حیثیت اللہ رب العالمین کے نزدیک کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے بارے میں بتا دیا، وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون، کہ یہ دنیاوی زندگی لہو لعب کے سوا کچھ نہیں، کھیل کود کے سوا کچھ نہیں، اصل زندگی عالم آخرت ہے۔ کاش کے لوگ جان لیتے آخرت کے بارے میں اور اس کی تیاری کر لیتے۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ایک انسان کی جو تمنا ہوتی ہے، ایک انسان کی جو آرزو ہوتی ہے، جو خواہش ہوتی ہے کہ دنیا میں ہمارے لیے زیب و زینت کا سامان بن سکے، ہمارے لیے آرائش اور دنیا کی دکھاوے کے لیے ہمارے لیے فخر و غرور کا سامان بن سکے، اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر بتا دیا ہے کہ اس دنیا میں رہ کر انسان کن چیزوں کی خواہش کرتا ہے، انسان کن چیزوں کی تمنا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرما دیا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، اور لوگوں کے لیے اور مردوں کے لیے سب سے پہلے اور لوگوں کے لیے جو مزین کر دی گئی ہے زیب و زینت کا سامان، وہ انسان چاہتا ہے کہ ہمارے پاس عورتیں ہو۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر یہ بتا دیا ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ
हुब्ब शहवात मिन अन्निसा, कि मर्दों और औरतों और लोगों के लिए सबसे पहली जो दुनिया की ख्वाहिश होती है, जो तमन्ना होती है, जो नफ्स की जो ख्वाहिश होती है, वो इंसान चाहता है कि हमारे पास लड़कियां हो, औरतें हो। और इस्लाम ने हमें जायज तरीके से औरतें और बीवियां रखने का तरीका बतलाया है। और अगर कोई गलत राह से, गलत तरीके से अगर किसी औरत और किसी जानिया के पास अपनी ख्वाहिश की पूरी करती है तो ये सही नहीं, ये गलत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि इंसान की सबसे पहली जो ख्वाहिश होती है, जो तमन्ना होती है, इस आयत के अंदर फरमाया कि वो औरतों को चाहता है, इंसान चाहता है हमारे पास बांदियां हो। और उसके बाद आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इंसान जब शादी कर लेता है, जब विवाह हो जाती है, उसके बाद इंसान ये चाहता है कि हमारे पास बच्चे हो, हमारे पास औलादे हो, हमारे पास आलो औलाद हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा ज़ुय्यिना लिन्नासी, लोगों के लिए मुज़य्यन कर दिया गया है हुब्बुश शहवाति मिनन निसा, औरतों को, वल बनीन, और बेटे को, अल्लाह और बेटों को यानी औलादों को इंसान चाहता है कि शादी हो जाने के बाद उसके पास औलादे हो जो अपने लिए ज़ेब ज़ीनत इख्तियार कर सके, लोगों के सामने फख्र कर सके। इंसान की ये दूसरी ख्वाहिश इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया है तुम्हारे लिए जो मुज़य्यन कर दिया गया है, एक तो औरतें हैं, दूसरा एक है तुम्हारे लिए बेटे हैं। और आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है इंसान की और क्या ख्वाहिश होती है, इंसान इस दुनिया में रहकर और कौन सी चीजों को चाहता है, वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़ंतरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िज़्ज़ा, सोने और चांदी की ढेर हो, यानी उसके पास सोने और चांदी जैसी दौलत हो। इंसान की यही ख्वाहिश होती है। आज दौलतों के पीछे ना जाने इंसान क्या क्या कर गुजरता है, हराम और हलाल की तमीज नहीं कर पाता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत के अंदर फरमा दिया कि ये वल बनी वल क़नातीरिल मुक़ंतरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िज़्ज़ा, ये दुनिया की ज़ेब ज़ीनत है, ये तुम्हारे लिए मालो दौलत, ये सोने चांदी जैसी चीजें और ये दौलतें तुम्हारे लिए इस दुनिया की ज़ेब ज़ीनत है। और आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया इसी आयत के अंदर, इंसान की और चौथी ख्वाहिश को ये फरमाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है वल क़नातीरिल मुक़ंतरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िज़्ज़ा वल ख़ैलिल मुसव्वमा, और इंसान ये चाहता है कि उसके पास ऐसे घोड़े और ऐसे तेज रफ्तार सवारी वाला घोड़ा हो जिससे इंसान सफर सफर करे और पूरी दुनिया का चक्कर लगाए और दूसरे पर फख्र करे। अल्लाह देखा जाए घोड़े की जगह में आज इंसान तेजो तर्रार रफ्तार वाली गाड़ियां लेता है और रोडों में और सड़कों में इस तरह से चलाते हैं कि उससे लगता है कि हमारा सब कुछ, हमारी पूरी दुनिया और हमारी सारी जिंदगी बस इसी दुनिया ही का है, हमारा कोई हिसाब नहीं होने वाला है। इंसान ये समझता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत के अंदर ये कह दिया है कि ये ज़ेब व ज़ीनत तुम्हारे लिए दुनिया ही में है और तुम चाहते हो तुम्हारे पास अच्छी सवारी हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा ये तेरे लिए दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत है। और आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनआम, और इंसान ये चाहता है, ये ख्वाहिश करता है कि उनके पास ऐसे जानवर हो, उनके पास चौपाए हो, घरों में रखे हुए चौपाए हो, बकरियां हो, और इसी तरह वो सारे और उस ऊंट जैसी जानवर और गाय जैसी जानवर उनके पास हो, और वो भी उनसे दूध वगैरह निकाल कर वो भी अपने माशरे में और इसी तरह से अपने समाज के अंदर फख्र गुरूर कर सके। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ये चौपाए वल अनआम, ये सारी चीजें तुम्हारे लिए दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत है। ज़ुय्यिना लिन्नासी हुब्बुश शहवात, ये तुम्हारे लिए लोगों के लिए मुज़य्यन कर दी गई है रग़बत चीजें। आज इंसान इन्हीं चीजों के पीछे भागता है। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनआम वल हर्स, इंसान की ये तमन्ना होती है, इंसान ये ख्वाहिश करता है, ये रग़बत रखता है कि उनके पास
उनके पास खेती बाड़ी हो, जमीनो जायदाद हो, जमीनें हो, और इंसान फख्र करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत के अंदर ये बता दिया गया है कि तुम्हारे लिए जो ये रग़बत की चीजें तुम्हें दी गई है, ये दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत है, तुम्हारे लिए यही और यहीं पर तुम्हें फख्र गुरूर काम आएगा। ये सारी चीजें अगर तूने इनका सही इस्तेमाल नहीं किया तो ये तुम्हारे लिए वबाले जा बन जाएगी, तुम्हारे लिए आखिरत में ये कोई काम ना आएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान की एक जो ख्वाहिश होती है उन सारी चीजों को और उन जितनी चीजें हैं इंसान रग़बत रखता है उन चीजों को इस आयत में जिक्र किया गया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमा दिया है कि ये सारी चीजें लोगों के लिए मुज़य्यन कर दिया गया है। वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन और ज़ालिका मताउल हयातुद दुनिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे फरमा दिया है कि ये सारी चीजें तुम्हारे लिए दुनिया का साजो सामान है। वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब, और जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है ना वो बहुत ही बेहतर और बाकी रहने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत में हमें ये पैगाम दे दिया है कि तुम्हारे लिए जो तुम रग़बत रखते हो औरतें और बेटे और मालो दौलत और इसी तरह से तेजो तर्रार रफ्तार वाली घोड़े और इसी तरह चौपाए को और इसी तरह से जमीन और जायदाद की जो तुम्हें रग़बत दी गई है, ये रग़बत होती है, ये दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत है, ये दुनिया का साजो सामान है। वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब, और जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है वो बेहतर और बाकी रहने वाला है। और आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ये दुनिया जो हमें इतनी ज़र्क बर्क दिखाई देती है, जिसके ज़ाहिरी हुस्न में हम गुम होकर आखिरत को भूले रहते हैं, इसकी हैसियत अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक कुछ भी नहीं है। अल्लाह समझदार लोग कभी दुनिया के चक्कर में नहीं आते, वो अपना दामन बचा ले जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये दुनिया की जिंदगी, ये ज़ेबो ज़ीनत सिर्फ चंद रोज है। आखिरत के मुकाबले में इस दुनिया की कोई हैसियत नहीं। ये 4 दिन की चांदनी है, उसके बाद अंधेरी रात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फक़द फाज़, जो शख्स जहन्नम से अपने आप को बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वो शख्स कामयाब हो गया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और दूसरे मकाम पर ये इरशाद फरमाया कि वमा ऊतीतुम मिन शैइन फमताउल हयातुद दुनिया, कि जो तुम्हें दुनिया की जो चीजें दी गई है ये तुम्हें थोड़ा ही दिया गया है, इससे तुम फायदा उठाओ। वल्लाह, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जो है वो बेहतर और बाकी रहने वाला है। ये बारौनक बाजार और ये भड़कीले लिबास और ये दिन और रात की चलते हुए ये इंसानों की ख्वाहिशें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया के बारे में और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया है कि इस दुनिया की हकीकत क्या है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लौ कानत दुनिया तअदिलु इंदल्लाहि जनाहा बिअउदतिन मा सक़ल्लाहु काफिरन मिनहु शराबा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया की हकीकत के बारे में, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक इस दुनिया की क्या हैसियत है, इस दुनिया की क्या हकीकत है, अल्लाह के नबी ने हमें फरमाया कि लौ कानति दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाहा बिअउदतिन मा सक़ल्लाहु काफिरन मिनहु शरबतम मा, अगर ये दुनिया अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक एक मच्छर के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी काफिर को इस दुनिया का एक घोंट भी ना देता। एक मच्छर के पर के बराबर भी होती, या मच्छर के बराबर नहीं कहा, मच्छर के पर के बराबर भी हो दुनिया, ये दुनिया होती अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक तो किसी काफिर को इस दुनिया का एक घोंट भी ना देता, या इस दुनिया में काफिरों का एक घोंट भी ना मिलता, पानी का एक कतरा भी ना मिलता। अगर इस दुनिया की हैसियत और इस दुनिया का जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक जो हकीकत होनी चाहिए थी, अगर इस दुनिया का मकाम अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक अगर बुलंद होता तो इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी काफिर को यहाँ का पानी तक नहीं देता, एक घोंट भी ना देता। तो आप समझ सकते हैं कि अल्लाह के नबी ने है, अल्लाह के नबी ने हमें फरमाया कि ये दुनिया अल्लाह के नजदीक एक मच्छर के पर के बराबर भी
اللہ کے نزدیک حیثیت نہیں. اس دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک ایسی ہے جیسے کہ ایک مچھر کے پر کے برابر. آپ سمجھ سکتے ہیں جب ایک مچھر آپ کے پاس کانوں میں بھنبھناہٹ ہوتی ہے آپ اس کو پکڑ کر مسل دیتے ہیں. بس دنیا سمجھیے ایسا ہی ایک دن ہونے والا ہے. اس دنیا کی حقیقت یہی ہے. اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. ایک مرتبہ صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کان کٹے مردہ بھیڑ کے بچے کے پاس سے گزر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے عرض کیا کہ اے صحابہ کرام تم میں سے کون اسے ایک درہم میں لینا پسند کرے گا؟ ایک مردہ جانور بکری کا جو بچہ ہے وہ کان کٹا ہوا ہے, مردہ ہے, اور اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اے صحابہ کرام تم میں سے کون اسے ایک درہم میں لینا پسند کریں گے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا اے اللہ کے رسول ہم تو اسے کسی چیز کے بدلے میں بھی لینا پسند نہیں کریں گے. تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول ہم تو کسی چیز کے بدلے میں اسے لینا پسند نہیں کریں گے. تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فواللہ الدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم. قسم خدا کی یہ دنیا اللہ رب العالمین کے نزدیک اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے جتنا کہ تمہارے نزدیک یہ مردہ جانور ہے. یہ مردہ جانور ہے. اس دنیا کی حقیقت اور اس دنیا کی حیثیت ایسا ہی ہے جیسا کہ یہ بکری کا بچہ جو مردہ پڑا ہوا ہے. تم میں سے کوئی لینا پسند نہیں کرتا. بس ایسا ہی ہے کہ اس دنیا کا مقام اور اس دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک ایک مردہ جانور کے برابر ہے. اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کی حیثیت اور اس دنیا کا جو اللہ رب العالمین کے نزدیک حقیقت میں ہونی چاہیے اللہ کے نبی نے فرمایا انسان سوچو اور سمجھو اگر اس دنیا کا تمہیں اس دنیا کی حقیقت کا اگر پتہ لگانا ہے تو سوچو اور غور کرو کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی کو دریا میں ڈبائے اور پھر دریا میں اپنی انگلی کو ڈبانے سے پھر نکالے کہ اس سے کتنا پانی کم ہوتا ہے, اس دریا کا کتنا پانی کم ہوتا ہے. تمہاری انگلی ڈالنے سے دریا میں کتنا پانی کم ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا بس دنیا کی حقیقت اور دنیا کی حیثیت بس ایسا ہی ہے کہ تم میں سے کوئی اپنی انگلی کو ڈال کر دیکھے دریا میں اور انگلی کو ڈالنے کے بعد پھر نکالے دیکھے کتنا پانی کم ہوتا ہے. کچھ کم نہیں ہوتا, بس ہلکی سی قطرے ہوتے ہیں, پتہ نہیں چلتا کہ کتنا پانی کم ہوا ہے. بس ایسا ہی ہے دنیا کی حیثیت ایسا ہی ہے اور دنیا کی حقیقت اللہ کے نزدیک ایسا ہی ہے. تو معلوم کیا چلا کہ اس دنیا کی حقیقت اور اس دنیا کی حیثیت اللہ رب العالمین کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں, ایک مردہ جانور کے حیثیت نہیں, ایک انگلی ڈالنے سے پانی کی جو قطرے نکلتے ہیں اس کی بھی حیثیت نہیں. لیکن آج ہم دنیا کمانے میں دنیا کے چکر میں اپنے آخرت کو برباد کر بیٹھے ہیں, دنیا کی لہو و لعب میں اپنی زندگی کو برباد کر بیٹھے ہیں. نہ ہمیں آذان کی فکر ہوتی ہے, نہ ہمیں مسجد میں آمد اور مسجد میں آنے کا ہمیں کوئی طریقہ معلوم ہوتا ہے. ہمیں دنیا کی لہو و لعب میں گم ہو کر آخرت کو بھولے رہتے ہیں. صحابی رسول عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے جسم کے کچھ حصے کو پکڑا اور فرمایا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل, کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی یا مسافر رہتا ہے, یعنی اپنے آپ کو مسافر اور اجنبی کی طرح شمار کرو. یعنی اس دنیا میں رہ کر انسان اس دنیا میں رہتا ہے, انسان جب سفر کرتا ہے, انسان جب اجنبی رہتا ہے اس کے پاس نہ تو زیادہ ساز و سامان رہتا ہے, نہ اس کے پاس زیادہ جھمیلا وہ پالتا ہے, وہ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے. جب انسان سفر میں رہتا ہے تو اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ زیادہ جھمیلا پالنا یہ ہمارے لیے ہلاکت کا اور ہمارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے. میرے
میرے عزیز دوستوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا کی حقیقت اور اس دنیا کی جو حیثیت ہے وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے بیان کر دیا ہے، لیکن ہم ہے کہ ہم ان کے فرامین کو، ہم اللہ کے اور رسولوں کے فرامین کی اور اس کے آیات سے اس قدر دور ہے کہ ہمیں نہ اٹھنے نہ بیٹھنے کا طریقہ معلوم ہے، نہ تو ہمیں لوگوں سے ملنے کا طریقہ معلوم ہے، نہ تو سماج میں ہمیں کس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے اور ہمیں کس طرح سے اس دنیا میں رہ کر اپنے آخرت کو بنانا چاہیے۔ آج ہم وہ سب بھولے بیٹھے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو بغض و عناد میں اس قدر اپنے دل میں لیے بیٹھے ہیں کہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا سے لگتا ہے جانا نہیں ہے، ہمیں اپنے وقت کا لگتا ہے حساب نہیں دینا پڑے گا۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ آپ غلط سوچ رہے ہیں۔ اگر آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہمیں اسی دنیا میں رہنا ہے، ہمیں اس کا اور اس دنیا کا، ہماری زندگیوں کا حساب دینا نہیں پڑے گا، تو آپ بہت بڑے دھوکے میں ہیں، آپ بہت بڑے دھوکے میں ہیں۔ آپ کو ہر چیز کا حساب دینا پڑے گا، ہر ایک چیز کے بارے میں اللہ رب العالمین تم سے حساب لے کر رہے گا، اور اللہ رب العالمین تمہارے ہر چیزوں کے بارے میں تم سے پوچھ لیا جائے گا۔ آج ہم اپنے اس دنیا میں اور اس دنیا میں مگن ہو کر آخرت کو بھولے بیٹھے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، اس دنیا میں رہ کر ہم اور آپ آخرت کی تیاری کر لیں اور آخرت کو اپنا مقصود زندگی بنا لے، جس طرح صحابہ کرام نے دنیا میں رہ کر اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیا، جس طرح دنیا میں رہ کر اپنے آپ کو آخرت والوں میں شمار کرتا تھا، بس اسی طرح آج ہمیں ضرورت ہے، ہمیں بھی اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بھی یہ درس دینا ہے اور یہ پیغام دینا ہے کہ دنیا میں اس طرح رہو کہ کل قیامت کے دن بھی تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ اور اللہ رب العالمین ہمارے ہر بدلے اور ہمارے ہر کام کے بارے میں اور ہر چیز کے بارے میں انجام دہی اور اس کا پرسش ہوگا۔ میرے بھائیوں، اگر ہم اس دنیا میں رہ کر اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار نہیں کیا، وہاں تمہارے لیے کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا۔ یہ جو اولادیں ہیں، اللہ رب العالمین نے جو فرمایا ہے کہ تمہارے لیے یہ عورتوں کو زیب و زینت اور زین للناس حب الشہوات جو کہا ہے کہ تمہارے لیے دنیا کی زیب و زینت اور رغبت کی چیزیں ہیں، یہ کل قیامت کے دن بھی یہ عورتیں تمہارے لیے، یہ بیویاں تمہاری کام نہیں آئے گی۔ اگر تو نے اپنے بیویوں کی صحیح حقوق ادا کیا ہوگا تو اللہ کے بارے میں گواہی دے گا، اگر تم نے اس کا صحیح طریقے سے اور اس کے حقوق کو ادا نہیں کیا تو کل قیامت کے دن جب حشر کا میدان قائم ہوگا، جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جب باپ بیٹے سے بھاگے گا، جب ماں بیٹی سے بھاگے گی، جب چچا بھتیجے سے بھاگے گا، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، وہاں صرف اور صرف تیرے اعمال قائم آئے گا، تیرا اعمال کام آئے گا۔ اور وہ شخص جس نے ذرہ برابر بھی اس دنیا میں نیکی کی ہوگی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس شخص نے اس دنیا میں ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ شخص وہاں دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو شخص ذرہ برابر بھی اگر گناہ کیا ہوگا، برائی کی ہوگی، وہ شخص اسے بھی دیکھ لے گا۔ کل قیامت کے دن کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، سب کا حساب ہوگا، سب کی کتاب کھولی جائے گی، اور انسان یہ کہتا ہے کہ کیسے اللہ رب العالمین ہمارے سارے اعمال اور ہماری زندگیوں کے بارے میں کس طرح سے حساب لے لے گا۔ ہم اتنے دنوں سے زندگی گزار رہے ہیں، اللہ رب العالمین ہماری زندگیوں کا حساب کیسے لے لے گا؟ میرے بھائیوں سنو، اگر کوئی مسجد کا ذمہ دار، اگر کوئی صدر سیکریٹری ہوتا ہے، وہ اپنی پورے سال کی چیزوں کو، پورے سال کی آمدنی اور جو خرچ ہوتی ہے وہ اپنے رجسٹر میں لکھ کر رکھتا ہے، اور سال ہر سال اس کو اگر کوئی سننا چاہتا ہے تو اس کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے، اور جو جتنی خرچیلے اور خرچے ہوتے ہیں ان ساری چیزوں کو ان کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر آج دیکھ لیا جائے سوشل نیٹ ورکنگ کے ذریعے سے، آج ترقی یافتہ دور میں بھی انسان کی اگر ایک ہسٹری، اگر ان کے ایک
ID کارڈ اگر اس کے ایک آدھار کارڈ کے نمبر کو اگر اس مشین کے اندر ڈال دیا جاتا ہے تو انسان کی ساری ڈیٹیلز نکل کر سامنے آ جاتی ہے. یہ تو دنیا کا معاملہ ہے جسے اللہ رب العالمین نے تمہیں دماغ دیا ہے. اس دماغ کو تو نے استعمال کر کے اس طرح کی مشینوں کو تو نے ایجاد کر دیا اور اس طرح کی چیزوں کو تو نے بنا دیا. تو وہ تو اللہ ارحم الراحمین وہ اللہ رب العالمین ہے. وہ کس طرح سے تمہارا حساب لے گا؟ ساری چیزیں تمہارے سامنے کھول کر رکھ دے گا. تمہارے ہر ایک نامہ اعمال تمہارے سامنے پیش کر دیا جائے گا. تم پڑھ لو. اگر انسان کا اگر نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، اگر وہ نیک وقت انسان ہوگا تو وہ کہے گا پڑھ لو، لوگوں آؤ پڑھ لو، میں دنیا میں نیکی کا کام کرتا تھا، میں خیرات اور صدقات و فطرات اس دنیا میں اللہ رب العالمین کی رضا کے خاطر نکالتا تھا. اللہ رب العالمین کی رضا کے خاطر اگر کسی کو کچھ دیتا تھا تو میرا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اللہ رب العالمین مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ رب العالمین مجھ سے راضی ہو جائے اور میرا ٹھکانہ جنت بنا دے. اگر وہی انسان کہے گا آؤ پڑھ لو میرا نامہ اعمال آج مجھے مل گیا ہے، جس چیز کے لیے میں نے اس دنیا میں محنت کیا تھا، جس چیز کے خاطر میں نے نمازیں روزے اور دیگر نیکیوں کا کام کرتا تھا، اور انسان کہے گا میں اسی لیے کرتا تھا، آج مجھے اللہ رب العالمین نے میرا نامہ اعمال دے دیا ہے. اللہ رب العالمین اسے جنت الفردوس میں اور اس کو جنت الفردوس میں جگہ دے دے گا. اور وہ انسان جو اس دنیا میں رہ کر دنیا کے خاطر اپنے زندگی کو اور اپنے شکل و صورت کو اس دنیا کی زیب و زینت کے لیے بناتا ہے، اپنا بال اور اپنی ہیئر اسٹائل اور اس دنیا کی زیب و زینت کے خاطر اپنے لباس کو پہنتا ہے، دنیا کو مزین کرنے کی خاطر اپنی زندگی کو دنیا میں گزارنے اور دنیا کو سنوارنے کی خاطر اور دنیا میں لوگوں کو پریشان اور لوگوں کو برائی اور لوگوں کو بھلائی کی دعوت نہیں دیتا تھا. وہ انسان اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا. وہ شخص کہے گا کہ مجھے اس سے اچھا ہوتا کہ میرا نامہ اعمال نہ دیا ہوتا. وہ انسان کہے گا میں نے جو اعمال کیے ہیں ان چیزوں کا حساب اور ان چیزوں کی جو حساب و کتاب ہوگا، اگر یہ چیزیں ہمارے پاس نہ دی جاتی تو بہت ہی اچھا ہوتا. لیکن اللہ رب العالمین تمہارے سارے اعمال کو، تمہارے ساری نیکیوں کو، تمہاری ساری برائیوں کو، جو کچھ تم اس دنیا میں کرتے ہو، جو کچھ تم اس دنیا میں یہ تمہارے لیے جو 24 گھنٹے یہ مہینے یہ ہفتے یہ دن اور یہ زندگی ملی ہے، تم اپنے آپ کو آخرت کے لیے، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اور اللہ رب العالمین کی مرضی اور اللہ رب العالمین کی خوشنودی کی خاطر گزارو. اللہ رب العالمین کا تابع اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے. تو ہاں میرے بھائیوں، اگر ہم اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق زندگی گزاریں گے، اگر ہم اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عمل کریں گے تو ہمارے پاس اللہ رب العالمین ہمیں ہر مصیبتوں سے چھٹکارا دے گا، ہمیں ہر طریقے سے ہر بلاؤں سے محفوظ رکھے گا اور ہر پریشانیوں سے دور رکھے گا. اگر ہم نے ان ساری فرامین کو، اگر ہم نے اللہ کے فرامین کو، رسول کے فرامین کو اگر ہم نے نہیں مانا، اگر ہم نے ان کی مخالفت کر دی، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اگر ہم نے ان کے فرامین کو اور ان کے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں بتلایا ہے، اگر ان چیزوں کو اگر ہم نے مخالفت کر دی، اگر ہم نے ان کی باتوں کو نہیں مانا تو اللہ رب العالمین اور اللہ رب العالمین ہمارے اوپر مصیبتوں اور پریشانیوں کو نازل کر دے گا اور ایسی عذاب میں مبتلا کر دے گا جس کا تم سوچ نہیں سکتے تھے. ایسے عذاب میں اگر ہم اپنی زندگیوں کو اگر اپنی دنیا میں اگر اس دنیا میں رہ کر اگر ہم اپنے آپ کے لیے آخرت کے لیے اگر اپنے آپ کو سوار لیا تو میرے دوستوں اور بھائیوں ہم کامیاب ہیں، ہم کامیاب ہو جائیں گے اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ ملے گا. ایک صحابی رسول اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں عرض کرتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کچھ ایسا عمل بتا دیجیے کہ ہم
کہ اللہ رب العالمین مجھ سے محبت کرنے لگ جائے اور لوگ بھی ہم سے محبت کرنے لگ جائے، تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهب فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فیما عند الناس یحبک الناس، کہ دنیا میں رغبت نہ رکھو، دنیا سے رغبت نہ رکھو اور اللہ رب العالمین تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ اور اسی طرح سے لوگوں کے پاس جو چیزیں ہیں اس سے رغبت نہ رکھو، اس کی خواہش نہ رکھو، اگر اس سے دور رہو گے تو لوگ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا اور اللہ رب العالمین بھی تم سے محبت کرنے لگ جائے۔ میرے بھائیوں، یہ پیغام ہے، یہ ہمیں بتلایا گیا ہے کہ ہم اس دنیا میں رہ کر اگر ہم اللہ کی محبت چاہتے ہیں، اگر اللہ رب العالمین کی ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرنے لگ جائے، اللہ رب العالمین ہم سے پیار کرنے لگ جائے، تو اپنے آپ کو اس دنیا کی چیزوں سے جو زیب و زینت کا ساز و سامان ہے ان چیزوں سے دور اور اپنے آپ کو اور ان چیزوں سے مزین کرنے سے بچ جائے تو اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرنے لگ جائے گا، اور اسی طرح سے لوگ بھی ہم سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ لیکن اگر ہم دنیا کے خاطر اپنے آپ کو سجنے اور سنوارنے لگ جائے تو اللہ رب العالمین کی لعنت ہوگی، فرشتوں کی لعنت ہوگی، لوگ بھی تمہاری اسٹائل اور تمہاری اس زیب و زینت کو دیکھ کر پسند نہیں کرے گا۔ آج ہم اس دنیا کے خاطر اپنے آپ کو اس قدر مر مٹنے کے لیے تیار ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں یوں ہی رہنا ہے، ہمیں قبر کا سوال و جواب نہیں دینا پڑے گا۔ نہیں میرے بھائیوں، آپ دھوکے میں ہیں، آپ کو سوال و جواب کرنا، آپ سے سوال و جواب کیا جائے گا، ہر زندگی کی ہر ایک پہلو کو آپ سے پوچھا جائے گا اور آپ سے حساب و کتاب لیا جائے گا۔ تو ہم یہی یہ تہیہ کر لے کہ ہم اپنے آخرت کو اس دنیا میں رہ کر سوار لے اور اپنے آخرت کو بنا لے اور اپنا ٹھکانہ جنت بنا لے اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے اور اپنے آپ کو قبر کی عذاب سے بچا لے اور اس دنیا کی حقیقت کو جان لے۔ اور اس دنیا کی جو حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، اور ایک مردہ جانور کے کان کٹے مردہ جانور کے بھیڑ کے بچے کی بھی حیثیت نہیں ہے، اور اس کی حیثیت اپنی انگلی کو دریا میں ڈالنے سے اٹھانے سے جو قطرہ نکلتا ہے اس کی بھی حیثیت نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا آج کا یہ پیغام تھا کہ دنیا کی حقیقت ہمارے سامنے بیان ہو گئی۔ تو میں اللہ رب العالمین سے اور تمام لوگوں کے لیے یہ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس دنیا میں جب تک زندہ رکھ، آفت و بلا سے محفوظ رکھ، اور جب ہم سب کا خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ ہو، جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق دے اور ہمیں اس دنیا میں رہ کر تیرے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم مليك والرؤوف الرحيم۔